یہ میڈیا والوں سے بھی میں کہتا ہوں، کیوں اس طرح کی ڈبل پالیسی کرتے ہو؟ کیا ہم سیکنڈ نمبر کے شہری ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی یہاں پر بلیدان نہیں رہا ہے، کوئی حصہ نہیں رہا ہے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو ان مسلمانوں سے کہ روز بروز کا یہ ظلم، روز بروز کی یہ کہانیاں، روز بروز کی یہ داستانیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے حاکموں کو اس کی خبر تک نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پی ایم سے تو ہم نے بہت پہلے یہ سنا تھا کہ کوئی کتے کا بچہ بھی اگر گاڑی کے نیچے آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسانوں کے بچوں کی کوئی تکلیف نہیں۔ اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں۔ روکنا چاہے تو یہ حکام روک سکتے ہیں سختی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے۔ حکومت چاہے، پرشاسن چاہے، پولیس چاہے تو یہ ساری چیزوں کو روک سکتی ہے، فساد نہ مچایا جائے، اور آتنک کے ذریعے سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا۔ وہ بات یاد رکھو، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نفرت کی آگ جب جلے گی تو ہر جگہ یہ آگ پھیلے گی، اور نہ جانے کتنے بے قصور لوگ اس آگ میں جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے محلوں میں راج کریں گے اور یہ شہر کو جلتا بجھتا دیکھتے رہیں گے، لیکن اس میں وہی لوگ جلیں گے جو جذباتی ہوں گے۔ کبھی باہر آئے اور کمزور قسم کے لوگوں کو پکڑ کر کے مار دیا جائے گا، ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا، یہ ظلم چلتا رہے گا۔ اسی لیے امن و امان کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف اپیل کی جائے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو 144 لگا کر کے بند کریں اور کہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں، حالات خراب ہیں۔ ان لوگوں سے بھی کہا جائے جو فاشسٹ تنظیمیں ہیں، جو کھلے عام نعرے بازی کرتی ہیں، ان تنظیموں کو بینڈ کیا جائے جو ریلیوں میں کسی مذہب پر حملہ کرتی ہیں۔ آج دیکھیں، یہی تو اسلام ہے۔ ان خبیثوں کے اتنے بھونکنے کے بعد میرے نبی کی شان میں کہیں سے کوئی آپ نے ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے کسی کو سنا؟ آپ نے کہیں کسی مسلمان ذمہ دار نے، کسی عالم نے، یا کہیں سے کسی بھی بڑے حاکم نے کہ ان کے بھی دیوی دیوتاؤں کو بولو، خداؤں کو بولو، کتابوں کو بولو، کہیں آپ نے سنا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کو نہیں پکارتے، ان کو گالی مت دو، پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں رہا ہے۔ زبان تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے۔ تم نعرہ لگا کر کے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر کے سمجھتے ہو، بلکہ تم اپنی حیثیت اور حقیقت بتاتے ہو کہ تم حرام الدہر ہو، تمہارا نطفہ ناپاک ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ضمیر رکھنے والا آدمی، تمہیں لڑنا ہے کسی کی ذاتیات سے لڑو، ہمارے سے۔ کسی نے تمہاری پراپرٹی ہڑپ لی ہے، کسی نے جائیداد قبضہ کیا ہے، جاؤ اس پر کیس کرو، مقدمہ کرو، اس سے جو لڑنا ہے لڑو۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کہیں سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے، ان کے مقدسات کی توہین کی جائے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈپارٹمنٹ والے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سب باتیں نہ کہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں، سب کر کے دیکھ لیا، آپ نے صرف لالی پاپ دیا اور کچھ بھی نہیں دیا اب تک۔ ہاں، دیکھا ہے کہ جو بھی گستاخ ہے اس کے خلاف جا کر کے ایک دو نہیں کئی جگہ پر ایف آئی آر ہوئی، کمپلینٹ کیے گئے۔ مجھے بتائیں یہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کہیں لیا گیا ہے؟ وہ ظالم و درندے ابھی بھی دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور گرفتاری کی تلوار تو ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ کیوں بولے؟ اور جو لوگ احتجاج کیے وہ بھی جا کر کے آ گئے اندر، اور یہ سارا آتنک مچانے والے ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سب سوشل میڈیا پہ مت بولیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ جواب دینے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سہ کر کے چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہیں گھروں پہ، اور تم گالیوں پہ گالیاں دیتے جاؤ۔ میرے عزیزو، کچھ تو بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں جن کے نزدیک اسلام پیارا ہے، قرآن پیارا ہے، اللہ اس کے رسول پیارے ہیں، تو اپنے حقوق کم سے کم اتنے تو مانگو کہ تم جو لوٹنا ہے میرے گھر کو لوٹ لیا، میری تمام عزتوں سے کھیل لیا، مگر میرے نبی اور میرے خدا کی عزت سے نہ کھیلو۔ میں اپنی جانب سے تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ان لوگوں سے، اگر کسی کو میرے جسم کی ضرورت ہے تو وہ لے لیں، جس طرح سے بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اتنا ضرور ہمیں گارنٹی دلا دیں
کہ تمہیں قتل کرنے اور ختم کرنے کے بعد ایک قانون بن جائے گا کہ اللہ اس کے رسول کو کوئی گالی نہیں دے گا، میں خوشی سے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم اسلام کے خلاف نہیں بولا جائے گا، اس کے ضمن میں ہمارے جسم کیا، ہماری گردنیں بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ بعض بار روز بروز یہ جو ہو رہا ہے، اس کے لیے سر جوڑ کر کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سیاسی رہنماؤں سے بھی میں کہتا ہوں، اللہ نے تمہیں جو کرسی دی ہے، جس طرح بٹھایا ہے اسی طرح اتار بھی سکتا ہے۔ تمہیں آج ایسا لگتا ہے، پورے ہندوستان بھر میں مسلم لیڈر بھی ہیں، بہت سارے مسلم نیتا ہیں، ہر کمیونٹی کا جو لیڈر آتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کے حقوق پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے مانگتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کون سی چیز مانے ہے؟ کیا آپ اتنا سوال نہیں کر سکتے کہ ان آتنکیوں کو روکا جائے؟ میاں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آس پاس کے معاملات گرم ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ دھارمک طور پر جو ہندوستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اس کو روکو۔ اور لوگ آج تک میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، سارا آتنک انہوں نے مچایا، ایک طرفہ چیز چل رہی ہے، یہاں پر ایک طرفہ چیز چل رہی ہے، ہر جگہ مسجدوں کو شہید کرنا، درگاہوں کو جلانا، مسلمانوں کو مارنا، موب لنچنگ کرنا، یہ سب ایک طرفہ چل رہی ہے، اس کو روک نہیں سکتے۔ اور پھر چند مسلمانوں کا خوف دلا کر کے دوسرے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں سے بھی، جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں یا جو سنتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان ظالموں کو اگر کھلے عام چھوڑا جائے تو یہ ہندو دھرم کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا دھرم کی یہ تعلیمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں؟ ایک بات ہمیں یہ بتا دے، کوئی پنڈت بتا دے، کیا دھرم یہ سکھاتا ہے؟ سناتن دھرم میں کہیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ جسے یہاں پر نہتہ دیکھو، مسلمان کو قتل کر دو، مار ڈالو؟ اور اگر یہی چیزیں ہیں تو پھر تم قرآن پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تم یہ ساری چیزیں اگر کر رہے ہو کہ جہاں چاہے ان کو مارنے کی آزادی دے دی جائے، مسجدوں کو جلانے کا آرڈر دیا جائے، مزارات کو ختم کرنے کا آرڈر دیا جائے، یہ روز بروز ہو رہا ہے، تو یہ چند لوگ کیا دھرم کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ جس طرح ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کٹر تنظیمیں جو پاکستان سے سوسائڈ بم وغیرہ باندھ کر کے کہیں جا کر کے آتنک مچاتی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہمارا کیا، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے بہت پہلے سے ہی اس بات کو ڈینائی کیا ہے اور مذمت کرتے ہیں۔ یہ جہاد کا مفہوم ہی نہیں ہے جو اگر وہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آ کر کے یہاں پر اٹیک کرتا ہے عام لوگوں پر، عام جنتا پر، ہم تو اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو کیا، بلکہ اس کے پیچھے جتنے ذہن کام کر رہے ہیں سب کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دی جائے۔ اسلام کا ایسی چیز سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسلام کا نام لے کر کے ISIS کے نام سے آئے، چاہے وہ لشکر کے نام سے آئے، کسی بھی نام سے آئے، آتنک پھیلاتا ہے، دہشت پھیلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی ایک پیسے کا تعلق نہیں۔ ہمارے ہاں تو بلی کو باندھ کر کے رکھنے والی پر بھی وعید آئی حدیث پاک میں کہ اگر وہ مر گئی تو اسے جہنم میں ڈالا گیا۔ بلی کے بارے میں، انسانوں کا قتل تو دور کی بات ہے۔ لیکن اسی طرح سے یہ ان کے بھی جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ باہر آئیں اور کہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کسی کے مقدسات پر حملہ کرنا اور مسلمانوں کو مار ڈالنا یہ غلط ہو رہا ہے، اس پر روک کیوں نہیں لگائی جاتی؟ انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھا، یہ میرے جذبات سے۔ اب حل صرف یہ ہے، اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا، پھر کبھی دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تمہیں کرنا یہ ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ جن کو تکلیف ہے یا وہ جتنی گستاخی کرے اتنی بار اب اس سے زیادہ ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا ہر جگہ کریں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ہاں خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ اب ہم کثرت سے میرے مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو ہر جگہ روشن کریں گے،
یہ ٹھان لے مسلمان اور اپنے اخلاق کو سنوار لے کہ اب میں پہلے بولتا تھا حضور کے اخلاق اچھے تھے، حضور کی عادتیں اچھی تھیں، اب عمل کر کے دکھاؤں گا کہ حضور کی سنتیں ایسی تھیں۔ کیا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال، اخلاق اور ان کی سنتوں کے ترجمان بن کر کے جائیں گے؟ یہ ایک بات یاد رکھ لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ ہاں، ایک شاعر نے کہا ہے مصطفیٰ کے دیوانے کم کبھی نہیں ہوتے، ایک چراغ بجھے گا 100 چراغ جلتے ہیں، ایک چراغ بجھاؤ گے 100 چراغ جلتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج یہ تمام مسلمانوں کے لیے میسج ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار، اپنے اعمال کو حضور پاک کی سنتوں میں ڈھال لیں اور پھر ترجمان بن جائیں، پھر دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، ہمیں اب ان کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ جہاں مدد نازل کرے گا وہ کس انداز سے آئے گی، کہاں سے آئے گی، تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ ہاں، کبھی نہ ہم اپنی تعداد پر دیکھیں گے، نہ اسباب کی طرف دیکھیں گے، نہ ہم اپنے گھر بار، نہ اپنے سیاست اور تخت و تاج کی طرف دیکھیں گے، ہماری نظر صرف اور صرف اس رب کعبہ کی طرف ہوگی جو ابابیل کو بھیج کر کے ابرہا کو بھی ختم کر سکتا ہے، جو فرعون کو دریائے احمر میں غرق کر سکتا ہے، پانی کے ذریعے سے ہلاک فرما سکتا ہے۔ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہی ہمارا سارا معاملہ ملتجی ہو جائے، اسی کی طرف التجا بھی کریں۔ اے رب قدیر، تو نے جب ظالموں کو مچھروں سے ہلاک کیا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پانی سے ہلاک کیا ہے، کعبہ ڈھانے والے کو ابابیل چڑیوں سے ختم کیا ہے، اور ظلم اور آتنک مچانے والے کو کسان کے 2 بچوں سے ختم کیا ہے، اے الہ العالمین، آج اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، اگر ہمارے اخلاق میں خرابی آئی ہے، بلکہ آئی ہے، مولا ہم اپنے برے اخلاق اور اپنے برے اعمال سے توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے حبیب پاک کے دامن میں پھر سے آتے ہیں، ان کے قدموں سے لپٹتے ہیں۔ مولا تو جیسے پہلے مدد نازل کرتا تھا، اس امت پر دوبارہ مدد نازل فرما۔ امت مصطفیٰ آج قسم پرسی کے عالم میں ہے مولا، یہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس کو اپنا غم سنائیں، کس کے دربار میں اپنے دکھڑے بیان کریں۔ الہ العالمین، تیرے دربار کے علاوہ کوئی دربار ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ساری چیزیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں چپ کرا دی جا رہی ہیں، ہمارے علماء کی زبانیں کھینچی جا رہی ہیں، اور کئی ایسے علماء جو حق بولتے تھے ان کو جیلوں میں بند کر کے رکھا جا رہا ہے۔ اے رب قدیر، اب تو تیری مدد آ جائے، اب تو تیری مدد آ جائے۔ الہ العالمین، تیرے حبیب پاک کی امت پر ظلم بہت بڑھ چکا ہے، نہتے مسلمان ان چھوٹے بچوں کا واسطہ مولا جو بچپن میں ہی ابھی کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خون میں نہلایا ہے، اور کئی وہ بچے ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے لاشیں جا رہے ہیں، ان کی ماؤں کی جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان دکھی درد والے دلوں کے سہارے مولا، ان یتیموں کا واسطہ لے کر تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، تو اب تو مدد نازل فرما۔ اے کریم خدا، غیب سے تو مدد نازل فرما، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، جنہوں نے تیرے حبیب پاک کی شان میں گستاخی کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ مولا ایسی سزا بھیج کے عبرت کا نشان بن جائے۔ اے اللہ، زمین کو ان کے لیے پھاڑ دے، ان کے چہروں کو جلا کر خاکستر فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، ہمارے دل چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں مولا، بار بار تیرے نبی کی شان میں گالیاں سن سن کر کے جینا ہمارا دشوار ہو چکا ہے۔ اے رب ذوالجلال، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ مولا ہمارے کان اب تک سلامت رکھے تیرے حبیب پاک کی گالیاں سن کر کے بھی، ہماری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں ان ظالموں کے ظلم کی داستانیں دیکھ کر کے، خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر کے بھی مولا مجبور و بے بس ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے تیری بارگاہ میں کل بھی ہم ملتجی تھے، آج بھی تیرے ہی دربار میں لو لگا ہیں، اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں مولا، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟
مولا کریم ہے تو کرم فرما دے، رحیم ہے رحم فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تجھے رسول پاک کے چہرے و دعا کی قسم، مولا تجھے رسول پاک کی زلف معمبری کا واسطہ، حسنین کریمین کی شہادتوں کا واسطہ، اے الہ العالمین امت مصطفیٰ پر رحم کی بارشیں نازل فرما، کرم کی بارشیں نازل فرما۔ تریپورہ کے جو مسلمان نہت مولا ظلم کا شکار ہو چکے، مولا ان کے لیے غیب سے مدد نازل فرما۔ فلسطین، افغان، عراق، یمن، شام، کشمیر، برما، سب جگہ کے مولا مظلوموں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما۔ تیرے نبی پاک نے فرمایا مظلوم کی آہ کو مولا جلدی سنتا ہے۔ اے رب ذوالجلال آج ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اے کریم خدا تیرے دربار میں ہم عاجزی کے ساتھ آج ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے برے اعمال کی شامت ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور مولا یہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے عذاب ہے، تو توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم تیرے دربار میں پلٹ آتے ہیں، تو نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو نے تو فرمایا اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مولا تمہیں کامیاب کرے گا۔ اے رب ذوالجلال ہم تیرے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کے بعد تو اپنے رحم کے دروازے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ مولا ہم سب کو امن و امان کی زندگی عطا فرما، فتنہ شر انگیزی پھیلانے والے فسادیوں کو تو ہلاک و برباد فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔